سویرے جا کے اپنے باغ سے غریبوں کو مسکینوں کو بغیر بتائے باغ کا پھل اتار کے لے آئیں گے، باغ کا پھل اتار کے لے آئیں گے، خود کو کھائیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اب میرے ساتھیوں کو جب یہ وعدہ ہو گیا کہ یہ بیچ والا سب سے بڑا سب سے چھوٹا درمیانہ والا بیٹا، یہ چونکہ تھوڑا سا باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، یہ کہا میرے بھائیوں اس طرح نہ کرو، جس طرح ابا جی کرتے آئے ہیں بس اسی طرح کرتے جاؤ، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اگر باپ کا طریقہ چھوڑو گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ دونوں چھوٹا والا اور بڑا والا بھائی بولا پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، باپ آج تک گھملا رہا، ہم آج آج کے بڑے محدث بن گئے، بڑے محدث بن گئے، باپ آج تک بڑائی گھملا رہا، غریبوں میں بانٹتا رہا، آج باپ کی قوموں نے باپ کو چلا گیا ہے۔ اب ہم یہاں کے لیڈر ٹھہرے، اب ہم یہاں کے گورنر ٹھہرے۔ آپ جب صبح اٹھے کہ راجا کیا رب فرماتا ہے وہ سویرے اٹھے، تڑکے اٹھے، یہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہوں، بالکل قرآن کا ترجمہ آپ کو سمجھ بیان کر رہا ہوں، آیت اس لیے نہیں کہ وقت زیادہ ہوتا ہو گیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب سویرے اٹھے جا کے اپنے باغ کی طرف آگے، جب باغ کے قریب پہنچے دیکھا باغ کے اندر پورا آگ لگ چکی ہے، باغ جلا ہوا ہے۔ میرا رب فرماتا جب انہوں نے ارادہ کیا ایک آنے والا آیا پورے باغ کو جلا کے چلا گیا، کیونکہ باغ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، باغ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں جب بیٹے تینوں پہنچے، یہ دو بھائی بولنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے، کسی اور کے باغ میں آ گئے، اپنے باغ میں تو ہم نہیں آئے، کسی اور باغ میں چلے آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹا والا جو کہ باپ کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے وہ جو ارد گرد باپ نے نشانیاں رکھی تھی انہیں جا کے ڈھونڈنے لگا، کہا وہ میں نے بتایا تھا نا بھائیو اللہ کا عذاب آ جائے گا، باپ کے طریقے کو نہ چھوڑو، اب یہ لو یہ باغ تو ہمارا ہے کہ عذاب الہی نزول ہو چکا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں آج ہمارا بھی حال بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ اب وہ عذاب وہاں پر آگ کی صورت میں آیا، باغ جل گیا، بیٹے سمجھ گئے، توبہ کرنے کے بعد پھر باغ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہاں باغ کے طریقے نہیں بلکہ اپنے محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھٹایا جا رہا ہے، یہاں محمد رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ پروار کیا جا رہا ہے، یہاں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہاں پر اصحاب کے طریقے کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مخدوم خوشی کے چاہنے والے ہیں، ہم سید مخدوم حساب الدین کے مرید اور چاہنے والے ہیں، ہم جناب حضرت خواجہ غریب نواز احمدی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت چاہنے والوں کا یہ کام نہیں ہوتا اپنے اصحاب کے طریقے کو بھول جانا، چاہنے والوں کا کام یہ ہوگا ان کے طریقے کو یاد رکھنا، ان کے طریقے کو فالو کرنا۔ اور یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں، آج جو ہم بھی تباہ و بربادی کا شکار ہوئے نا، آج جو ہم بھی تباہ و بربادی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، آج جو ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو چکی ہے، ہماری رزق میں برکتیں ختم ہو چکی ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی ایک بندہ دن رات ہوتا رہتا ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی ایک بندہ دن رات پکارتا رہتا ہے، کاش کیا ہوگا۔ حقیقت وجہ یہ ہے اسلام کا طریقہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، ہم نے جناب محمد رسول اللہ کے دونوں طریقے کو زندگی سے نکال لیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں، جب تک جناب محمد کا دامن تھامے رہو کامیاب رہو گے، جب تک جناب حضرت خواجہ غریب نواز کا دامن تھامے رہو کامیاب رہو گے، جو ہی یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جب تک تمہارے ہاتھ میں سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دامن رہے گا تو کامیاب رہو گے۔ سن لو جب یہ دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو تھر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق کہنے، حق سچ میں حق بن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔